یہ گا کہ اب ظاہر ہے کہ سویلین لیڈرشپ میں کوئی ایسا کریکٹر نہیں ملا ہمیں، یا ریٹائرڈ فورن سیکٹری کے یا اس طرح کے لوگ جو کہ نارملی ٹریک 2 کیا کرتے ہیں وہ نہیں ملا. فائنلی ہمارے آرمی چیف کو جانا پڑا. تو سر سوال سمپل ہے کہ اس دورے کے نتیجے میں پرانی محبتیں بحال ہو پائیں گی سر؟ یہ کہنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ تو اب نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان میں پیدا ہو چکی ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا ایک کھل کے اس کا ان مس انڈرسٹینڈنگ یا ان جو باہمی شکایات ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی طرف اشارہ بھی پچھلے ہفتے کیا تھا. اور پاکستان کے چونکہ تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ بڑے قریبی رہے ہیں ماضی میں، ہماری صاف ظاہر کوشش ہے کہ ان تعلقات کو برقرار رکھا جائے اور ان میں کوئی دراڑ اور شگاف نہیں آئے. اور قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو حالیہ جو دورہ ہے میرے خیال میں اسی اگرچہ سرکاری طور پہ یہ کہا گیا کہ وہ ملٹری افیئرز ریلیٹڈ ایشوز کے لیے گئے ہیں، اس کے اوپر وزٹ ہو رہا ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ بات چیت جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو جنرل حالات ہیں یا تعلقات ہیں ان پہ بھی بات چیت ہوگی. اب پاکستان کے لیے ایک طرف تو کوشش پاکستان کی ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات کو پہلے طریقے سے یا پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے، جو کہ آسان نہیں ہوگا. دوسری طرف پاکستان جو ہے اس کی اپنے جو اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس ہیں، کمپلشن ہیں، اس کی وجہ سے اس کے چین کے ساتھ تعلقات پہلے سے قریب تر ہونے جا رہے ہیں، ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے. یہ چیز ایسی ہے جو میرا خیال میں نہ تو صاف ظاہر امریکہ کو تو بالکل بھی نہیں پسند، اور چونکہ امریکہ اور سعودی عربیہ کے تعلقات آپس میں بہت قریبی ہیں تو یہ چیز ایسی ہے جو میرا خیال میں سعودی عربیہ کے لیے بھی تو ایسی چیز نہیں ہے جس کو وہ ویلکم کریں گے یا وہ انکریج کریں گے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے یہ بیلنسنگ ایکٹ پرفارم کرنا ہے، کیونکہ ہم ایک طرف چاہتے ہیں کہ جیسے بھی ہمارے تعلقات رہیں اچھے، دوسری طرف ہم چاہتے ہیں کہ چائنا اور ایران اور ترکی کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے رہیں. تو ہمیں صاف ظاہر ایک میسیج دینا پڑے گا سعودی عربیہ کو کہ جہاں ہم ان کے ساتھ دوستی تو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دوستی جو ہے ہمارے جو دوستی ہے چائنا کے ساتھ، ایران یا ترکی، اس کے اوپر نہیں ہو سکتی، اس کی قیمت پہ نہیں ہو سکتی. جیسے ہم یہ بھی کہیں گے دوسرے ملکوں کے ہماری تعلقات جو ان کے ساتھ دوستی ہے وہ ہم اس کی خاطر ہم سعودی عربیہ کے ساتھ اپنی دوستی کو قربان نہیں کر سکتے. لیکن اس قسم کی پالیسی چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. تو جس قسم کی ہم امداد کی ہم بار ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کبھی ہم سعودی عربیہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی چائنا پہنچے ہوتے ہیں، اس حالت میں نہ ہوں تب ہم اس قسم کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو کامیابی سے آگے چلا سکتے ہیں. جی جاوید صاحب، ایک بات اس میں اور بھی تو ہے نا، نئی ڈیولپمنٹ جو ہے، جو یو اے ای نے، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. پاکستان نے اس کے اوپر بڑا نیوٹرل سا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا فارن آفس نے ہمارے، اور کہا ہے کہ اس کے بڑے فار ریچنگ امپیکٹ ہوں گے. غلط ہے، صحیح ہے، ہم اس کی کنڈیم کرتے ہیں یا ہم اس کے ساتھ کھڑے، ہم نے کوئی ایسا سٹانس نہیں لیا. لیکن یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ میرا نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یو اے ای کے بعد اب سعودی عرب بھی یہی حرکت کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ایران کے مقابلے کے اندر، کیونکہ ایران نے تو اعلان کر دیا تھا کہ حج ہم کروایا کریں گے، تو انہیں اپنے وجود کو خطرہ تھا تو وہ کسی سے بھی گلے مل سکتے تھے، تو انہوں نے اسرائیل سے مل لیا گلے. تو ایسی صورت کے اندر کوئی ڈائنامکس چینج نہیں ہوئے سر اس دورے کے؟ جی وہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو اسرائیل کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے گلف اسٹیٹس میں، اور اس کے پیچھے امریکا صاف ظاہر کھڑا ہے، اس کی مضمرات جو ہیں نہ صرف ان خطے کے ملکوں کے لیے بہت زیادہ ہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی ہیں، ایران اور ترکی کے لیے بھی ہیں. تو ہماری جو اگر ہم نے کوئی اپنی ایک بحیثیت ایک آزاد ملک کی اور خود مختار ملک کی اپنی ایک فارن پالیسی چلانی ہے تو ہمیں کوئی اس سے اپنا انیشیٹو لینا چاہیے. وہ انیشیٹو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سعودی عربیہ کو بلکہ ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں اگر وہ مانے کہ وہ مسلمان ملکوں کے جو کم از کم چیزہ ملک ہیں، یا تو وہ خود میٹنگ بلائیں یا ہم بلائیں، جس میں اس سارے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات فلسطینی ایشو کے اوپر ایک
ریویو کیا جائے اور کسی قسم کا کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے اور پاکستان کو پھر اس کنسنسس کے ساتھ چلنا چاہیے. لیکن یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اس انیشیٹو کو لینے کے لیے. دوبارہ بات وہ یہ ہے کہ جو ملک خود کمزور ہو چکا ہو, نہ صرف معاشی طور پہ بلکہ سیاسی اب طریقہ بھی شکار ہو, سیاسی طور پہ بھی کمزور ہو چکا ہو, اس کے لیے اس قسم کے ڈائنامک یعنی انیشیٹو لینا جو میرا خیال میں ضروری ہے بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ مستقبل قریب میں کوئی بریک تھرو آپ کو نظر آئے گی. میرے خیال میں ہمارے تعلقات جو گلف کے اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ اکثروں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں جو پہلے والی گرم جوشی تھی وہ نہیں رہے گی. ٹھیک جی, بہت شکریہ جاوید صاحب ہمیں جوائن کرنے کا, فون کے اوپر اپنی رائے دینے کا. اب ہم واپس آتے ہیں اور چاچو ظاہر ہے کہ انہوں نے جاوید صاحب نے تو ایک بات کہہ دی کہ جناب ان کی نہیں رائے کہ ماضی جیسی جو گرم جوشی ہے وہ واپس آ سکے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک بیر منیمم تو آپ نے ریلیشن رکھنا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کو کہوں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ 25 لاکھ لوگ ہیں ہمارے جو روزگار کرتے ہیں, 6 سے 7 ارب ڈالر آتا ہے وہاں سے ہمیں زر مبادلہ کی صورت کے اندر, ہمارے وہ ایکسپیٹریٹ بھجواتے ہیں. پھر حرمین شریفین ہیں جہاں پہ ہمارے تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ لوگوں نے ہر سال جانا ہوتا ہے حج کرنے, اور 2.5 سے 3 لاکھ لوگوں نے عمرہ کرنے جانا ہوتا. یہ تمام باتیں اپنی جگہ کے اوپر کس لیول پہ ہوں گے پھر اگر وہ نہیں ہوں گے تو؟ دیکھیں رئیس صاحب ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جب تک ہم امریکہ کے کیمپ میں رہے ہمارا اور سعودی عرب کا تعلق بہت اچھا رہا. وہ اس لیے کہ اس خطے کو امریکہ سعودی عرب کے ذریعے ڈیل کرتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ سعودیہ اس خطے میں امریکہ کا نمائندہ ہے اور بڑا واضح ہے. اب اس کے تعلقات امریکہ سے مزید زیادہ طاقتور ہوئے ہیں موجودہ محمد بن سلمان کے دور میں, کیونکہ اس کا فیصلہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یو اے ای نے جو معاہدہ کیا ہے سعودی عرب نے نہ اس کے خلاف بات کی ہے نہ کچھ کیا, بلکہ لگ رہا ہے کہ سعودیہ بھی اسی پیرائے پہ عمل کرے گا. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ جب تک فلسطین کو کوئی تسلیم نہیں کیا جاتا, اس کی حیثیت کو اسرائیل تسلیم نہیں کرتا, یہ مسلم ممالک جو ہیں یہ کیسے تسلیم کریں گے سارے؟ سعودی عرب نے تو کر لیا, یو اے نے تو کر لیا, لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے اس طریقے سے. میرا خیال ہے کہ سعودی عرب چاچو کیمپ ڈیوڈ سے لے کے اور یہ 2 نیشن تھیوری والی جو لاسٹ امریکنز نے پیش کی ہے, اس میں تمام میں اسرائیل جو کمٹ کرتا ہے اس سے بیک آؤٹ کر جاتا ہے اور اس کی وائلیشن کرتا ہے, اور اسرائیل کو کوئی جو بھی ایگریمنٹ کے اندر ایگری کیا جاتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ سمیت اور روس سمیت. امریکہ نے کبھی بھی کوئی گارنٹی پوری نہیں کی اسرائیل کے حوالے سے, اور اسرائیل نے جو مانگا اس کو ملتا ہے. اسرائیل کے پاس تو وہ اسلحہ بھی موجود ہے جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں. آپ 1967 کی جنگ کے حوالے سے دیکھ لیں, آج تک ان کو کیا ملا؟ کسی کو رشین سائٹ پہ بیٹھے تھے, تباہی بربادی کے علاوہ انہیں کیا ملا اس میں سے اسرائیل کے؟ اب بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان کھلم کھلا چائنیز کیمپ میں جا چکا ہے. سی پیک اب آپ اس سے بیک فٹ پہ نہیں جا سکتے. سی پیک آپ کے سامنے ہے, آپ کے ساتھ ہے, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سی پیک کے راستے سے جو ٹریڈ ہونی ہے اس سے اس ملک میں بہرحال خوشحالی تو مجھے پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی, لیکن ایک پیسہ بہت زیادہ آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں. عدنان کے آگے چلا جائے گا. نہیں سر, وہ دیکھیں ٹریڈ ہے یہ, آپ نے روٹ دیا ہے نا, آپ نے روٹ دیا ہے نا, جو یہاں سے گزر کے جائے گا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو دے کے جائے گا. یہ وہ نہیں ہے کہ امریکہ نے اپنا تمام سامان اتارا اپنا کراچی کی پورٹ پہ بن قاسم پہ, اور بغیر کوئی راستے سے آپ نے کچھ سے لیا کوئی نہیں, اور افغانستان لے گئے, واپس بھی لے جا رہے ہیں, انہوں نے کیا دیا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. تو آپ کو راہداری نہیں ملی. ٹھیک ہے, اب چائنیز میں راہداری تو کیا مجھے نہیں پتا. مملکت پاکستان اور اس کے خزانے کو کچھ نہیں ملا. اگر کسی کو ذاتی طور پہ ملا ہے وہ تو جس کو ملا سب کو پتا ہے, اس بارے میں 100 رائے ہیں 100 باتیں ہیں, لیکن کنفرم کوئی بھی کہیں نہیں کرتا. ظاہر ہے, اس لیے ہم بات ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا.
اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ چائنا سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتے. امریکہ سے نکلنے کے بعد آپ کے چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، ترکی ابھی تک بین ہے. پتہ نہیں چاہتا کہ وہ کدھر جائے گا، کیونکہ رشیا کے ساتھ ان کے 1-2 دفعہ کنفرنٹیشن بھی پچھلے دنوں ہو چکی ہیں، طیارے بھی گرائے گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے دیکھنے والی ہیں. پاکستان کے لیے اس وقت سعودیہ کو ٹھنڈا کرنا مشکل ہے، لیکن پاکستان کو بالآخر اگر اپنی وہ بات بہت چکی جاوید صاحب نے کہ آزاد خارجہ پالیسی کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو آزاد خارجہ پالیسی کی قیمت ہم نے کیسے ادا کرنی ہے، یہ ان بزرگ مہروں کو سوچنا چاہیے جو اس وقت خارجہ میں خارجہ میں. ٹھیک ہے چاچو، اگر انہوں نے سوچا ہوتا تو اس وقت جی ڈی پی جو ہے، اس وقت جی ڈی پی جو ہے وہ -3.3 کی طرف نہ جا رہا. یہ ان کا کام نہیں ہے. وزارت یہ خارجہ کا کام ہے نا. ہاں، یہ وزارت خارجہ کا کام ہے، وزارت فنانس کا کام ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں سب آتا ہے. تو جب انہوں نے موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ ڈرافٹ کیا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو فائنانشل تباہی آئی ہے تو اس میں تو پھر یہی کچھ ہونا تھا. حبیب الرحمان صاحب کی طرف چلتے ہیں. حبیب الرحمان صاحب، یہ ایسا ہمارا دوست ہے سعودیہ کہ نہ تو ہم ٹوٹلی اس سے کٹی کر سکتے ہیں، اور اب جو حالات ہو گئے نہ اس کو ٹوٹلی جفی ڈال سکتے ہیں. تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے سر؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں جی، بات یہ ہے کہ یہ ہم کو بہت پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے آپ یا اپنے طور سے کوئی وہ ایک پاور نہیں ہے، وہ پپٹ ہے. اور سعودی عربیہ ہمیشہ امریکہ کی پاکٹ میں رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے زائنسٹ اور اسرائیل کی پاکٹ میں تھا. امریکہ کی جتنی فارن پالیسی، جو بھی اب تک ویسٹرن کنٹریز کی فارن پالیسی، گلوبل فارن پالیسی رہی ہے، اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ راستہ ہموار کریں گریٹر اسرائیل کے لیے. یہ جو کانسیپٹ ہے گریٹر اسرائیل کا، یہ آپ دیکھیں گے جس طرح مڈل ایسٹ کے ملکوں کو تباہ کیا. اب یہ جو یو اے ای کا اکارڈ ہوا ہے یہ بھی گریٹر اسرائیل کا ایک حصہ ہے. اب آپ اپنی اینمی کو یا تباہ کر دیتے ہیں آن دا گراؤنڈ، یا اس پہ فائنینشیل کنٹرول اپنا لے آتے ہیں. اب یو اے ای ایک فائنینشیل ہب ہے عرب ورلڈ کا، اس کے اوپر سارا اب زائنسٹ فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا. تو یہ سعودیہ جو ہے اور ان کی تو کوئی اپنی سے نہیں ہے، اس لیے پاکستان جو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک وہاں سے کچھ کروا سکے گا یا کہہ سکے گا. ہاں، البتہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ ہم obviously چائنا کے کیمپ میں ہیں اور رہیں گے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت آئی ایم ایف بڑی اسٹرانگلی انٹرینچڈ ہے. آئی ایم ایف صرف ٹول ہے ویسٹرن فائنینشیل سسٹم کا، اور وہ ہمارے ملک میں انٹرینچڈ ہے اس وقت. تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ہم جی وہ پیسے آ جائیں گے اور سی پیک ہو جائے گا اور چائنا جو ہے وہ اس کے کیمپ میں ہم ہیں. وہ obvious ہے، ہم دراصل پھنسے ہوئے ہیں. ہم لیکن حبیب الرحمان صاحب وہ جو انیاں پڑی ہوئی تھیں، جو ہم گنتی کے بغیر جو ہمیں ڈالر آتے تھے، ٹرمپ کہتا ہے ہم نے 34 ارب ڈالر دیے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ نے 18 ارب ڈالر دیے ہیں، درمیان کا فرق نہیں مل پا رہا ہمیں. تو یہ چائنا کی طرف سے تو انے واہ نہیں آتے پیسے، وہ تو ایک ایک پیسہ، ایک ایک سینٹ، ایک ایک پائی گن کے دیتا ہے اور واپس لے، کم سود پہ لے، زیادہ پہ لے، لیکن واپس پوری گن کے لیتا ہے. سر وہ انی تو نہیں پڑنے لگی نا جو پہلے پڑی ہوئی تھی امریکہ کے معاملات میں. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں یہی کہہ رہا تھا دراصل کہ وہ اتنا آسان نہیں کہ جی اب خوشحالی آ جائے گی، چائنا کے کیمپ میں ہم جا رہے ہیں اور سی پیک بہت پیسے آئیں گے. پیسے ویسے کوئی نہیں آئیں گے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کی پراسپیرٹی، آپ کی ڈیفینس اور ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، لیکن جو ویسٹرن طریقہ ہے جہاں وہ نوٹ چھاپی جا رہے ہیں، سو ڈالر جو ہے وہ صرف چھپ رہا ہے، اس کے کوئی بیکنگ نہیں ہے، گولڈ کی بیکنگ نہیں ہے، صرف ان کی طاقت ہے، فوج ہے. تو وہ چھاپی جاتے ہیں اور جہاں مرضی دے دیں، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں. آن دی ادر ہینڈ اب ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں اپنے بہت محتاط ہو کے چلنا پڑے گا، بیکاز دیکھیں ڈالر ڈی ویلیو ہو رہا ہے،
یہ کیا وہ کہہ رہے ہیں جی، حکومت کہتی ہے جی اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو گئی ہے، سب سے زیادہ ریمیٹنس آئی ہے پچھلے مہینے میں ہسٹری میں. تو بھئی اگر اتنا زیادہ ڈالر آیا اور اتنی زیادہ فورن ریمیٹنس آئی ہے تو پھر روپے کی ویلیو کو قدر کیوں گر رہی ہے؟ یہ سوال ہے نا. صحیح. چلیے میاں سیف الرحمان صاحب ہم دوبارہ آتے ہیں، حبیب الرحمان صاحب دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف، بٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. تے بٹی صاحب پیری بھی نہیں پینا تے جفی بھی نہیں پینا، لیکن دونوں کام جڑے نے نا وہ بیک وقت کرنے نے. اے کیویں ہو سکتا؟ صاحب ہاتھ پھیلا کے، اچھا ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جائیں. ہاں اگر وہ ڈرائیوری نہ کریے، آپ منہ بند کر لیں. منہ بند کر لیں. بات یہ ہے رئیس صاحب کہ ہماری فارن پالیسی اس 2 سال میں ہے کہاں پہ؟ ہم نے ہر اس دوست کو ناراض کیا جس نے ہمارے مشکل وقت میں کام دیا. بھول جائیں کہ سعودی عرب تھا یا ایران تھا یا چین تھا، جو بھی تھے ہم نے ان کو ناراض کر لیا. ہم نے ٹرکی کو بھی ناراض کر لیا، ترکی اور ملائیشیا کو بھی دونوں کو ناراض کر دیا. جس وہ کانفرنس بلا کے بیٹھے رہے، ہم پہنچے نہیں. ہمیں اب بات یہ دیکھیں، ہم جن کے لیے اس کانفرنس میں نہیں گئے وہ بھی ہم سے ناراض ہو گئے. ہم سے عقل مند کون ہوگا یار؟ جی ایک بات طے ہے کہ ہمارے تعلقات اب اس طرح نہیں ہوں گے سعودی عرب سے جتنے ہمارے ماضی میں رہے ہیں یا تھے. وہ ڈیفینیٹلی یہ خلیج سی آ جاتی ہے، جب آپ کے کچھ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ خلیج رہتی ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم وہ خلیج جو ہے جو پیدا کرنے والے صاحب ہیں وہ قومی اسمبلی میں بولتے ہیں آج کل ماسک پہن کے. اور خدا را آپ کچھ دوست اور دشمن میں کم از کم تمیز کر لیں، آپ کس کے اوپر بول رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اب کم از کم دوستی کا خیال کر لیں نا. بالکل ٹھیک. تھوڑی سی وہ کہتے ہیں، وہ خواجہ آصف نے کہا تھا نا، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتی ہے.